دیکھو اللہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ انسانوں کو پیدا کرتے، جب انسان گمراہ ہونا شروع ہوتے تو پیغمبر کو بھیج دیتے. کیا خیال ہے بھائی؟ پہلا انسان ہی پیغمبر کیوں؟ یہ سوال سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پہلا انسان ہی اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجا؟ حالانکہ اس وقت تو کوئی امت ہی نہیں ہے. بھائی پیغمبر آتے ہیں امت کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے. ابھی لوگ ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، اور پہلا انسان پیدا ہو رہا ہے تو اللہ اسے کیا بنا رہے ہیں؟ نبی بنا رہے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ اس میں مصلحت یہ ہے کہ اگر ایک انسان بھی بغیر نبوت کے پیدا ہو جاتا، وہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے سمجھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، لہذا میرے پاس کوئی گائیڈنس نہیں تھی. تو اے اللہ جب میرے پاس گائیڈنس ہی نہیں تھی تو مجھے کس بات کی بنیاد پہ جہنم کی آگ میں پھینک رہا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے پیغمبر کا انتظام پہلے کیا اور انسانوں کو بعد میں پیدا کیا ہے. آپ جب کسی کو کوئی رخ دیتے ہیں، کسی شخص نے جب سفر کرنا ہوتا ہے تو گوگل میپ پہلے کھولتا ہے یا سفر شروع کرنے کے بعد کھولتا ہے؟ وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہم سفر شروع کرنے کے بعد کھولتے ہیں. وہ اس لیے کھولتے ہیں کہ آپ کو رخ پتا ہوتا ہے کہ جانا کہاں ہے. آپ کہتے ہیں چلو روڈ پہ نکلو پھر کھولیں گے میپ. لیکن اگر آپ کو سرے سے یہی نہ پتا ہو کہ جانا لانڈی جانا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ لانڈی ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، تو میپ پہلے کھولو گے پھر سفر کرو گے، یا سفر پہلے شروع کر دو گے میپ بعد میں کھولو گے؟ میپ پہلے کھولو گے، یا کسی سے پہلے پوچھو گے نا کہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے پہلے پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر کی اہمیت بتانے کے لیے کہ پیغمبر کے بغیر یہ دنیا یتیم ہے، پیغمبر کے بغیر یہ دنیا سیدھے راستے پر، بولو بھائی، نہیں چل سکتی. اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت دنیا میں اگر کوئی خیر ہے، گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پیغمبروں کی وجہ سے ہے. دیکھو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گل ویلے دیتے پھل موسمدہ والی بات کروں. یہ مثال سمجھتے ہیں؟ میں اگر کتابوں کے حوالے دوں پیچیدہ بحث ہو جائے گی. چند ایک بہترین دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. انسان اس وقت زیادہ تہذیب یافتہ سمجھا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے. جتنا پاس کی طرف جائیں تو خود دنیا یہ اعتراف کرتی ہے کہ تعلیم سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن عجیب بات ہے، گوروں نے بھی اس پہ اشکال ظاہر کیا ہے کہ ہم جتنا پاس کی طرف جائیں گے فیملی سسٹم مضبوط ہوتا نظر آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور جتنا فیوچر کی طرف جا رہے ہیں یہ سسٹم تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اگر پہلے تہذیب کم تھی تو لوگوں کے خاندانی نظام مضبوط کیوں تھے؟ ان کو کس نے گائیڈ کیا؟ نہیں آ رہی بات؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. ان کے پاس گائیڈنس کہاں سے آئی کہ زنا سے بچو؟ یہ گائیڈنس کس نے دی ان کو؟ نہیں آ رہی بات؟ بھائی پہلے کیا کوئی اقوام متحدہ تھی جس نے پوری دنیا کو ایک میز پہ جمع کر کے ایک لا بنا کے دے دیا ہو؟ بھائی کچھ بولنا پڑے گا آپ کو. نہیں تھی نا. کوئی ایسا یعنی لوگوں میں لنک تھا واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک پہ کمپین چلی ہو کہ بھائی لوگ زنا سے بچیں گے، اور جب کوئی مرد بالغ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ باقاعدہ نکاح کا پیغام بھیجے گا، اور باقاعدہ میرج سسٹم کو کیا کریں گے؟ ہم معاشرے میں پروموٹ کریں گے. نکاح کا رجحان کسی کی گائیڈنس کے بغیر کسی قوم میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر انسان ایک جنگلی مخلوق ہے تو انسان کو جنگلی جانوروں کی طرح رہنا چاہیے، جوڑے بنا کے پیئرنگ کر کے انسان نہیں رہنا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا پاس کی طرف جائیں گے آپ کو زنا کم نظر آئے گا، اور فیملی سسٹم ہر قوم میں، چائنیز میں، جیپنیز میں، فلپائن میں، ہر قوم میں. ان کو یہ کس نے گائیڈ کیا؟ اس سے صاف حالانکہ کوئی یونیورسٹیاں نہیں تھی، ایجوکیشن بالکل بھی نہیں تھی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے
کہ دنیا میں جو پہلا انسان آیا اس نے چونکہ نکاح کر کے زندگی گزاری، اسی نے نکاح کو پروموٹ کیا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. پھر پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور قوم کو زنا سے بچنے کی تلقین کرتے رہی. یہ پیغمبروں کی گائیڈنس تھی جس کی وجہ سے چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، نانی، ساس، سسر یہ رشتے وجود میں آئے ہیں. یہ گائیڈنس جب ختم ہوتی چلی گئی تو دنیا اس وقت اعلیٰ معیاری تعلیم حاصل کر رہی ہے، مگر اتنی بد تہذیب ہو چکی ہے، اتنی بد تہذیب کہ وہ اپنے فیملی سسٹم کو برقرار نہیں رکھ سکی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں پیغمبر آتے رہے ہیں اور وہ انسانوں کو تہذیب کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور پیغمبروں کی گائیڈنس کے بغیر انسان مہذب اور تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟